تصویر کے پہلے حرمت قطعی کے فتوے تھے اور پھر یہ فتوے آگے کے مباح ہے، لیکن عملی طور پر حضرات علماء کرام یہ ثابت کر رہے دنیا پہ کہ تصویر واجب ہے۔ اتنا زور کسی مباح کام پر نہیں ہوتا کہ آپ دن رات بس اس کام کے غلام ہو کر رہ گئے بالکل، کہ کسی سے ملاقات ہے تو تصویر، کسی کو رخصت کرنا ہے تصویر، کسی کا استقبال ہے تو تصویر، کھانا کھا رہے ہیں تو تصویر، پڑھا رہے ہیں تو تصویر، کچھ بھی کر رہے ہیں بس اس میں تصویر چل رہی تھی۔ یہ جائز کے ساتھ تو نہیں ہوتا، یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان ایک کام کو واجب سمجھ لیتا ہے تو پھر اس واجب کی ادائیگی کے لیے وہ بیچارہ اس قدر وہ ہو جاتا ہے۔ یہ چند دن پہلے کی بات ہے، یہیں کراچی میں ہماری کچھ دعوت تھی تو ہم وہاں گئے، سارے علماء تھے وہاں اس دعوت میں، میرے ساتھ ایک ساتھی بھی تھے جماعت کے، وہ عالم نہیں تھے۔ تو اب کھانے پر جو ہے وہ یہی سارا سلسلہ شروع تھا، تو جو میزبان تھے انہوں نے جب کھانے کا آغاز ہوا تو باقی سب لوگوں کو کہہ دیا کہ بھائی ان کی تصویر نہیں بنانا، اور ان کو پتا تھا کہ یہ اس طرح باز نہیں آئیں گے، تو انہوں نے سب کو ڈرا دیا کہ آپ ان کے ساتھ اگر تصویر بنائیں گے اور وہ کہیں نظر آ گئی کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو بعد میں کیس بھگتتے رہنا۔ تو پھر اس خوف کی وجہ سے سب نے بہت اہتمام کیا، جس نے بھی تصویر بنائی تھی ہمیں ہٹا دیتا۔ اب کیا ہو رہا ہے، وہ ایک ساتھی گڑ لائے ہوئے تھے، وہ سب کو انہوں نے تھوڑا تھوڑا گڑ دیا گھروں کے لیے۔ اب ہر آدمی جو ہے نا وہ گڑ کی چھوٹی سی ڈلی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تو ایک سیلفی کر کے اب وہ بنائی تو فوراً اس پہ لگائی، دیکھو مجھے اس پہ اتنے کمنٹ آ گئے، ادھر سے کوئی پوچھ رہا ہے یہ آپ کے ہاتھ میں کیا، یہ گڑ ہے۔ گڑ ایسی چیز ہو گئی اتنی محترم، میں نے آج تک زندگی میں کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ گڑ اتنی محترم چیز ہے اور اتنی مقدس چیز ہے کہ آپ کے ہاتھ میں آ گئی تو آپ نے فوراً پوری دنیا کو نشر کیا کہ میرے ہاتھ میں گڑ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ پوری دعوت میں یہی سلسلہ چلتا رہا، ایک کھانا آ رہا ہے تو اس کے ساتھ پہلے سیلفی، پھر اس کے بعد کھانا، بریانی آ گئی تو پہلے اس کے ساتھ سیلفی پھر کھانا، اور وہ پھر نشر ہو رہی۔ تو ہم باہر نکلے تو مجھے اس بات پر کافی شرمندگی بھی ہوئی، تو ساتھی کے دن باہر ہم نکلے، وہ ساتھی عالم نہیں تھے جو ساتھ تھے، باقی سارے وہاں علماء تھے، تو مجھے باہر آ کے کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے ہم جیش میں، اللہ کا شکر ہے ہم جیش میں، کہ ہم پاگل نہیں ہوئے کہ گڑ بھی ایسی چیز ہے جو ہاتھ میں آ جائے تو تصویر واجب ہو گئی، بریانی بھی ایسی چیز ہے جو ہاتھ میں آ گئی تو تصویر واجب ہو گئی، اور بوتل پیپسی کی ہاتھ میں اٹھا لی تو ایک تصویر اور واجب ہو گئی، اور ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کر رہے ہیں، منہ صاف کر رہے ہیں تو ایک تصویر اور واجب ہو گئی۔ کہا اللہ کا شکر ہے ہم جیش میں، اگر ہم بھی جیش میں نہ ہوتے تو ہمارے نزدیک بھی یہ سب کچھ واجب ہوتا، اور اسی ذلت میں ہم بھی لگے ہوتے، پھر تھوڑی تھوڑی بات دیکھ رہے ہوتے کہ اتنی اچھی تصویر لگائی تھی، ابھی تک کسی نے ماشاءاللہ بھی نہیں لکھا، اور ابھی تک کسی نے لائک نہیں کیا، ابھی تک کسی نے کمنٹ نہیں کیا، اس چیز کی وجہ سے بخار ہو انسان کو۔ یہ کام جائز کے ساتھ تو نہیں ہوتا، یہ سب ہوتے ہیں جب کسی کام کو آپ واجب سمجھ لیتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں مدار ہو گئی، اتنی ذہنوں میں ایک بات راسخ ہو گئی کہ اگر آپ تصویر کے بغیر ہیں تو دنیا تک آپ کا پیغام نہیں جا سکتا۔ جہاں تک جیش کا پیغام جا رہا ہے، کسی کا جا رہا ہے، کسی کی تصویر آتی ہے، حضرت امیر صاحب کبھی کوئی بیان تجزیہ رنگ و نور کبھی تصویر کے ساتھ آیا، اور دشمن بھی سنا رہے ہیں بیٹھ کر۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کے کام میں اخلاص ہے اور آپ واقعی اپنا پیغام اخلاص کے ساتھ پہنچانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو سنائے۔ میرا دل کر رہا ہے میں آپ کو ایک چیز سناؤں، لیکن میں فون نہیں لایا ساتھ اپنے۔ کل کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں شوپیاں ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک شخص نے روڈ پر حضرت امیر صاحب کا بابری مسجد والا وہ پرانا بیان وہ لگا کے رکھا ہوا تھا، اور ہزاروں لوگ کھڑے ہوئے اس بیان کو سن رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں۔ آپ تصور کر دیں، کراچی میں آپ کہیں چلا کے رکھ سکتے ہیں آج کل کے حالات میں؟ کوئی ایسا فدائی ہے جو روڈ پر امیر صاحب کا بیان چلا کے رکھ دے آج کل کہیں ڈیک لگا کے؟ اور مقبوضہ کشمیر میں شوپیاں میں کل ساتھی نے وہیں سے براہ راست، خود وہ ساتھی وہاں کشمیری مجاہد جو ہمارے ہیں، انہوں نے وہ وہاں سے ویڈیو بنا کے پھر ادھر بھیجی، کہا یہ دیکھیں یہ لوگ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پیغام پہنچ رہا ہے، فوجی بھی گزر رہے ہیں، ان کی گاڑیاں بھی گزر رہی ہیں، اور ان کو پتہ ہے امیر صاحب کا بیان لگا ہوا ہے، کوئی اس کو بند نہیں کر پا رہا۔ تو بغیر تصویر کے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ تو لیکن ایک بخار ایک دماغ پر سوار ہے کہ ہم اگر تصویر نہیں بنائیں کچھ نہیں ہوں گے۔ ایک عالم دین یہیں کراچی میں بڑے مشہور ہیں آج کل فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ، مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے بیان میں، جمعے کے بیان میں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھیں میں ایک بیان کر رہا ہوں، اب اتنی میں کام کی باتیں کر رہا ہوں اور اتنی اونچی اونچی باتیں میں آپ کو سنا رہا ہوں، قرآن و حدیث کے نکات، اور آپ بس چند سو لوگ ہیں یہ بیٹھے سن رہے۔ یہی بیان اگر میں ٹی وی پہ کرتا تو لاکھوں لوگ اس کو سنتے۔ یعنی نعوذ باللہ، مسجد کا محراب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، وہ خود اس میں محراب پر بیٹھے ہوئے ایک عالم دین کے نزدیک ٹی وی سے کمتر درجے کی چیز ہے۔ جمعے کے بیان میں یہ بات لوگوں کو خود بتا رہے ہیں کہ آپ تو اتنی بڑی بڑی میں باتیں کر رہا ہوں، اتنی میں محنت کر کے بیان کی تیاری کرتا ہوں، اور ایسے ایسے نکات میں قیمتی ڈھونڈ کے لاتا ہوں، بس چند سو لوگ آپ آگے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ سن لیتے ہیں۔ اگر یہی بیان میں ٹی وی پہ کروں تو کتنے ہزاروں لوگ سنیں گے۔ یہ ہے کہ بندہ فتنے میں
پڑ گیا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب یہ گمراہی میں پڑ گیا اور یہ گمراہ کرے گا بھی. تو اللہ تعالیٰ یہی اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ظالم حقیقت بالکل کہ احبار اور رہبان یہ لوگوں میں گمراہی پھیلاتے ہیں. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بزرگ اپنے مقاصد کے لیے اور بظاہر ان کی نظر میں ان کے مقاصد نیک ہوتے ہیں، وہ گمراہی پھیلاتے ہیں. تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ گمراہی پھیلا رہے ہیں؟ کہ آپ تھوڑا سا ان کے ماضی کو دیکھیں، تھوڑا سا ان کی پچھلی محنت کو دیکھیں کہ کل تک یہ لوگ کیا تھے اور آج یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ شخص فتنے میں مبتلا ہوا یا نہیں ہوا. تو ایسے لوگوں سے ہمیشہ بچیں. یہ ایمان کے چور اور ڈاکو ہوتے ہیں. وہ خود وقت کے ساتھ ساتھ کروٹیں بدلتے رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی کروٹیں بدلواتے جائیں گے اور یہ سارا کچھ کرتے جائیں گے.